اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس شخص کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کو اپنے ایک ایک لمحے کا، اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے، اور پھر اس خوف خدا کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، گناہوں سے روک لیتا ہے، زنا سے روک لیتا ہے، شراب سے روک لیتا ہے، چوری سے روک لیتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو جنت ہیں، دو باغ ہیں۔ پورے قرآن کریم میں جنتان کا اعلان کہیں نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں بھی نیک اعمال کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو وہاں فرمایا جنات وعدن، وہاں ایک ہی جنت کا اعلان فرمایا، لیکن جب خوف خدا کا ذکر کیا تو خوف خدا اتنی بڑی دولت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے، جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے دو جنت ہیں، دو باغ ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے پر جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ ندی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو بھوک لگی ہوئی تھی، سیب اٹھایا اور کھا لیا، لیکن جب سیب کھا لیا تو پھر دل میں خیال آیا کہ یہ کسی باغ والے کا ہو سکتا ہے، تو میں نے تو کسی سے پوچھا نہیں ہے، بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، کل قیامت کے دن اگر وہ میرے اوپر مقدمہ کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے تو میں کیا کروں گا؟ تو اس وجہ سے کہ دل میں خوف خدا تھا تو وہ واپس جاتا ہے کہ دیکھوں یہ ندی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ندی کے کنارے پر چلتے چلتے جب کچھ دور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ سیب ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ تو جو باغ کا مالک تھا اس کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں سے ایک سیب ندی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے کھا لیا، اب آپ سے میں یہ معاف کرانے آیا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ آپ کو معافی ایک شرط پر ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی بھی ایسی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور کانوں سے بہری ہے اور زبان سے بالکل گونگی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو یہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو دنیا میں تو جیسے کیسے میں گزارا کر لوں گا، لیکن آخرت میں میں کیا کروں گا؟ تو اس وجہ سے وہ اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے آپ معاف کر دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا اپنی زوجہ کو دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے، صحیح آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی، صحیح زبان سے بولنے والی۔ تو جب اپنے سسر کے پاس گیا تو سسر سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی نابینا ہے، گونگی ہے اور بہری ہے، حالانکہ آپ کی بیٹی تو بالکل صحیح سالم اور بڑی عقل مند ہے۔ تو سسر کہنے لگا کہ میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے بہرا اس لیے کہا تھا کہ آج تک انہوں نے کسی غیر محرم کی کوئی غلط بات نہیں سنی، اور گونگا اس لیے کہا تھا کہ آج تک انہوں نے کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اس کا نکاح ایک ایسے انسان سے کروں گا
جو کہ خوف خدا رکھتا ہوگا، جو ایک اللہ والا ہوگا۔ تو جب میں نے آپ کا معاملہ دیکھا کہ آپ ایک سیب کے کھانے پر اس قدر جو ہے دل سے بیزار ہیں کہ آپ کو اس قدر آخرت کا خیال ہے، اس قدر آپ آخرت کی فکر میں ہیں کہ آپ ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آ گئے۔ اور جب میں نے کہا کہ میری لڑکی بہری، گونگی اور اندھی ہے، تب بھی آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی میری بیٹی کے لائق ہیں۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد حضرت ثابت رحمہ اللہ تھے۔ اور یہ حضرت ثابت کون ہے؟ حضرت ثابت کے جو والد تھے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا، ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا حضرت ثابت کو لے کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور فرمایا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت کے لیے اور حضرت ثابت کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ حضرت علی کی دعا کی برکت کا صلہ ہے کہ حضرت ثابت کی اولاد میں سے حضرت امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ پیدا ہوا۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگ حرام نہیں کھاتے تھے، لوگ اپنی غذاؤں کا خیال رکھتے تھے، حلال کھاتے تھے۔ تو جب اولادیں ہوتی تھیں تو اولادیں بھی اس قدر پاکیزہ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔